Go. نورے رمضان ناظرین السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت کرناٹک کے جید عالم دین حضرت مولانا الحاج ذوالفقار رضوی صاحب جو جامعہ بلال مسجد کے خطیب و امام بھی ہیں اور ایک بڑی عظیم شخصیت بھی ہیں، یہ وہ مولانا ہیں جو سماجی خدمت اور خدمت خلق میں صف اول پر رہنے والی شخصیت کا نام مولانا ذوالفقار رضوی صاحب ہے۔ آمد رمضان کے سلسلے سے ہم مولانا رضوی صاحب سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ رمضان کس طرح گزارے، آمد رمضان کا استقبال کس طرح کیا جائے، اور ہمارے پیارے نبی حضور پرنور محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال کس طرح سے کیا کرتے تھے، اور پیارے نبی شافی محشر ساقی کوثر تاجدار مدینہ رحمت العالمین رمضان میں روزہ سحری تراویح کس طرح سے کیا کرتے تھے، یہ تمام معلومات حاصل کر کے عوام کو پیش کرنے کے لیے ہم مولانا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم مولانا سے پوچھتے ہیں کہ ماہ رمضان کا استقبال کس طرح سے کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اردو نیوز چینل لیڈر سیاست کے ذریعے سے پورے عالم اسلام کو ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں پھر یہ ماہ مقدس ہم کو عطا فرما رہا ہے، جو بڑی ہی برکت والا، رحمت والا، مغفرت والا یہ ماہ مقدسہ ہے۔ ابھی آپ حضرات جانتے ہیں کہ 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، کرونا وائرس کی مہاماری چل رہی ہے۔ پچھلے رمضان پوری دنیا میں اسی طرح کا ماحول رہا، جو ماہ رمضان کی بہاریں ہماری مساجد، ہمارے محلوں میں نظر آتی تھیں، وہ تمام کی تمام پھیکی پڑ چکی تھیں۔ اس مرتبہ بھی
دنیا کے بہت سارے ممالک میں، خود ہمارے ملک کی کئی ریاستوں میں نماز تراویح کی اجازت نہیں ہے، لیکن اللہ کا بڑا شکر و احسان ہے کہ ہمارے ہندوستان میں ریاست کرناٹک نے ہمیں اجازت دی ہے کہ یہاں پر رات 10 بجے سے لے کر صبح 5 بجے تک کرفیو رہے گا، مگر اس درمیان ہماری نمازیں ہم اپنی مساجد میں سماجی فاصلے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، نماز تراویح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں حکومت ریاست کرناٹک کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا ہے، جبکہ ابھی بہت زیادہ کرونا وائرس ہمارے اسٹیٹ میں بھی پھیل رہا ہے۔ جیسے کہ ہمیں پڑھا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ ماہ مقدسہ آتا تو آپ خوش ہو جاتے۔ صحابہ کرام پوچھتے یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ وہ ماہ مقدسہ ہمارے سروں پر سائے فگن ہونے والا ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کی محبت میں ماہ رمضان کے روزے رکھا کرتا ہے، اللہ کی محبت میں صبح صبح سحری میں اٹھتا ہے اور پورا دن بھوکا اور پیاسا اللہ کی محبت میں رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اور عالم یہ ہوتا ہے کہ جب روز محشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح سے میں شفاعت کراؤں گا اور بہت سارے چیزیں جو نیک اعمال ان کے رہیں گے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا، اسی طریقے سے ماہ رمضان روزہ رکھنے والوں کی شفاعت کرے گا اور وہ کہے گا اے پروردگار عالم تو ان کی شفاعت فرما، کیونکہ انہوں نے ماہ رمضان کا ادب و احترام کیا، انہوں نے روزے رکھے، سحری میں اٹھے، افطار کی۔ اور اسی طریقے سے ایک جنت کا دروازہ ہوگا جس کا نام ریان ہوگا، اس کا عالم یہ ہوگا کہ روز قیامت روزہ داروں کے لیے فرشتے اعلان کریں گے اے پروردگار عالم، جو ماہ مقدسہ کا ادب و احترام کرتے تھے ان کو اعلان کرنے کے لیے میں حکم دے کہ ہم اعلان کریں کہ آج قیامت کے دن روزہ رکھنے والے تمام عورتیں، تمام مرد، تمام مسلمین اس باب ریان سے جنت میں داخل ہو جائیں، تو ان کی بڑی شان ہوگی، ان لوگوں کی بڑی شوکت ہوگی جو ماہ رمضان کا ادب و احترام کرنے والے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی روز قیامت باب ریان سے انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے جو ہمارے اوپر سائے فگن ہونے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اس ماہ مقدسہ کا چاند نظر آتا ہے جو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو زنجیر سے جگڑ دیا جاتا ہے، تو یہ ماہ مقدسہ ہے۔ ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے، ہمارے نہ جانے کتنے بھائی کرونا وائرس میں چلے گئے، ہمارے وہم، ہمارے ذہن، ہمارے خیال، ہمارے تصور میں بھی نہیں تھا کہ آنے والے سال وہ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے۔ نوجوان اور چلتے پھرتے لوگ کرونا وائرس میں ہمارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں ابھی وقت دیا ہے، اللہ نے ہمیں ابھی وہ لمحات عطا فرمائے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، جتنا ہو سکے اس ماہ مقدسہ میں غریبوں کی مدد کریں۔ ہمارا یہ طرز زندگی رہا کہ ہم اپنے مالوں کی اس ماہ مقدسہ میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں۔ اس ماہ مقدسہ میں نماز تراویح پڑھیں، قرآن مقدسہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، علماء کرام کے خطابات کو سنیں، سحری کریں، افطاری آپ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ تھی کہ افطاری آپ کھجور سے کریں، تو آپ بھی کھجوروں سے افطاری کریں۔ مساجد میں روزہ داروں کے لیے بھیجیں، اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو اپنی دکانوں پر کھجوریں رکھیں، روزہ داروں کو بھیجیں، کیونکہ جو روزہ دار کی افطار کراتا ہے تو جتنا ثواب ایک روزہ دار کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب روزہ دار کو افطار کرانے والے کو ملتا ہے۔ ابھی غربت کا ماحول ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے کاروبار ختم ہو چکے ہیں، تو میں تمام ہی اپنے مسلمین سے گزارش کروں گا کہ اپنے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی جتنا ہو سکے مدد کریں، روزہ داروں کی افطار کرائیں، اور یتیم، بیوہ جو مسکین ہیں ان کا خیال رکھیں،
ان کے کپڑوں کا انتظام کریں، ان کے اچھی سحری و افطار کا آپ انتظام کریں، کیونکہ مرنے کے بعد یہی ہم کو ساتھ میں لے کر جانا ہے۔ ہمیں اپنی بلڈنگ، اپنی گاڑی، اپنا تمام کاروبار یہیں چھوڑ کر جانا ہے۔ اگر رب کی بارگاہ میں ہمیں لے کر جانا ہے تو یہی تمام چیزیں ہمیں لے کر جانا ہے۔ تو میں عالم اسلام کو پھر ماہ مبارک کی مبارکبادی دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ماہ مقدسہ ہم تمام کو اچھے طریقے سے ماہ مقدسہ میں عبادت کرنے کا ہمیں وقت اس نے عطا فرمایا ہے، تو اس مہاماری سے بھی اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کرونا وائرس سے ہمارے ملک کی، ہمارے اسٹیٹ کی، ہمارے شہر کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور افطاری کیسی ہوتی ہے؟ جیسے آج ہمارا معاملہ رہتا ہے کہ بنا سموسوں کے ہماری افطاری نہیں ہوتی، اور ہمارا غیر رمضان میں ہم اتنا نہیں کھاتے ہیں جتنا کہ رمضان میں ہم کھاتے ہیں۔ ویسے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم سحری افطار میں ماہ رمضان میں جتنا کھاؤ گے اللہ تعالیٰ اس کا حساب و کتاب نہیں لے گا، لیکن ہمارے نبی کا جو انداز تھا وہ یہی رہتا تھا کہ آپ افطاری میں بھی بہت کم کھانا کھایا کرتے تھے، سحری میں بھی آپ یعنی مختصر سحری ہوا کرتی تھی۔ آپ ایک روٹی کو دودھ میں ڈال کر اسی روٹی کو آپ یعنی دودھ میں ڈال کر کھاتے تھے، اور آپ کا سحری کا کھانا یہی ہوا کرتا تھا، اور افطاری میں آپ کھجوروں کا زیادہ استعمال فرمایا کرتے تھے، آپ جو کی روٹی بھی کھاتے تھے، لیکن زیادہ آپ کا کھانا ماہ رمضان میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو ہماری بھی زندگی، طرز زندگی وہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ جو ہمارا انداز بہت زیادہ وسیع کرنے کا رہتا ہے تو اپنے لیے دسترخوان وسیع نہ کریں، غریبوں اور یتیموں کے لیے دسترخوان کو وسیع فرمائیں۔ رمضان میں کون سے عمل اچھے؟ رمضان شریف میں اللہ سے معافی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا بتائی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو فرمایا کرتے تھے، تو یہ دعا ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تو معاف کرنے والا ہے، تجھ سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، اے پروردگار عالم تو ہمیں معاف فرما دے۔ یہ دعا کرنا چاہیے کیونکہ قرآن مقدس اس ماہ مقدسہ میں ہی نازل ہوا ہے، تو قرآن مقدس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں نماز تراویح میں، کیونکہ صحابہ کرام کی طرز زندگی بھی یہی رہی تھی کہ قرآن مقدس کی تلاوت کریں اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیں، یتیم اور بیواؤں کو ان کے جتنا ہو سکے ان کی مدد کریں۔